اگلا سوال سدرا خان. سدرا خان کا سوال بہت لمبا ہے. انہوں نے اسلام میں غلام اور باندی کا کیا تصور ہے، اس موضوع پر ایک تفصیلی محض عقلی ویڈیو بنا دیں تاکہ ملحدین کے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں. جیسے خواتین کو باندی بنانے کی ضرورت کیا تھی، خواتین کو ان کے گھر واپس کیوں نہیں کر دیا گیا، اسلام نے غلامی کے کلچر کو فروغ کیوں دیا، باندی سے نکاح کے بغیر ہم بستری درست کیوں ہے، وغیرہ وغیرہ. کیا آج بھی اگر جہاد کے نتیجے میں دشمن مرد و خواتین پکڑے جائیں تو کیا دوبارہ غلامی کا کلچر زندہ ہو سکتا ہے، اگر نہیں تو کیوں، اس حکم کا ناسخ کون ہے، اقوام متحدہ. تقی عثمانی صاحب نے بھی ایسا ہی کچھ لکھا ہے کہ اقوام متحدہ کی وجہ سے اب غلام باندی بنانا درست نہیں ہے. اس طرح کی انہوں نے ایک لمبی تفصیل لکھی ہے اور اعتراضات کا غلام اور باندی کے مسئلے پر اعتراضات کا ایک پورا پلندہ انہوں نے پیش کیا ہے. ہم بہت تفصیل سے تو جواب اس موقع پر نہیں دے سکتے. ہم خلاصے کے طور پر عرض کریں گے کہ جو خواتین مرد بن کر کے میدان جہاد میں آ جاتی تھیں اور وہ کافروں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف لڑا کرتی تھیں تو پکڑے جانے پر اسلام نے انہیں قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، جیل میں ڈالنے کا حکم نہیں دیا. وہ بھی فائدہ اٹھائے اور جو قیدی ہیں اور جن کے قید میں وہ بھی فائدہ اٹھائے. اس کے لیے اس کلچر کو جو اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں چلا آ رہا تھا اس کو باقی رکھا ہے. غلامی کا مسئلہ اسلام نے شروع نہیں کیا ہے. یہ غلط فہمی دور کر لیں آپ کہ اسلام نے غلامی اور باندی کے مسئلے کو، غلام اور باندی کے مسئلے کو، اس کلچر کو فروغ دیا. جھوٹ ہے، یہ الزام ہے اسلام پر. اسلام نے اس کلچر کو ختم کرنے کا اور اس کے حقوق بیان کرنے کا حکم دیا ہے. ختم کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح غلام اور باندی زمانے جاہلیت میں ان کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا تھا اس برتاؤ سے روکا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات سے پہلے جو وصیت فرمائی ہے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اس میں غلام باندی کے حقوق کی یاد دہانی کرائی ہے. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام اور باندی رکھے ہیں. کیا معاملہ کیا آپ نے؟ زید بن حارثہ غلام ہو کر پکڑ کر آئے تھے، آپ نے آزاد کر دیا، منہ بولا بیٹا بنا لیا. غلام کو تو اپنا بیٹا بنایا جا رہا ہے. حضرت جویریہ ماریہ قبطیہ کو تو اپنی بیویوں کے لیے ماں بنایا جا رہا ہے، ان کو آزاد کیا جا رہا ہے. یہ کیسی آپ بات کرتی ہیں کہ جو ہے اسلام نے غلام اور باندی کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہے؟ اس کے علاوہ اسلام نے قدم قدم پر حقوق بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کہ ان کو جو تم پہنو وہ پہناؤ، جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، اور ساتھ ہی ساتھ قدم قدم پر ان کو آزاد کرنے میں ثواب رکھا ہے. غلام آزاد کرو اتنا ثواب، باندی آزاد کرو اتنا ثواب. تو اس کو کہیں گے کہ اسلام نے فروغ دیا ہے. یہ الزام ہے. آپ جو ہے اصل میں لگتا ہے غیروں کی کتابیں پڑھتی ہیں، اسلام کی کتابیں نہیں پڑھتی ہیں. غیروں سے دین سیکھیں گے جو اسلام دشمن کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں تو آپ کو ایسے ہی اس قسم کے اشکالات پیش آئیں گے. اقوام متحدہ نے کسی شریعت کے حکم کو منسوخ نہیں کیا، نہ کر سکتی ہے، لیکن شریعت میں جو جنگ کے حالات ہوتے ہیں، غلام قیدی کا مسئلہ اور جنگ کے حالات سے متعلق ہے، اس میں معاہدے کی پاسداری کی جاتی ہے. اقوام متحدہ نے جو بین الاقوامی معاہدہ بنایا ہے اس معاہدے میں مسلمان اگر کوئی معاہدہ کسی قوم سے کر لیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، خود قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی صلح کی بات ہو رہی ہے تو تم اس میں صلح کے تم بھی پابند ہو. تو یہ بھی اسلامی کا حکم ہے. اس میں جو ہے غلامی کے حکم کو منسوخ نہیں کیا جائے. خدا نخواستہ معاہدہ ختم ہو جاتا ہے تو غلام و باندی کے حالات آ جاتے ہیں تو وہ حکم منسوخ نہیں مانا جائے گا. اس کا کوئی ناسخ نہیں ہے، حکم منسوخ بھی نہیں ہے. ہاں یہ منسوخ بہی معنی کہ عمل جب ہی کیا جائے گا جب کوئی معاہدہ اس کے خلاف موجود نہ ہو. معاہدہ موجود ہے اس لیے اس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے. باقی اور بھی چیزیں ہیں. باندی کی خرید فروخت کی اجازت تھی، تو جب باندی کی خرید فروخت کی اجازت تھی تو اس میں باندی کا دیکھنا، اس لیے جو چیز خریدی جائے گی، جو چیز بیچی جائے گی اس میں دیکھنا بھی ہوگا، اس کا بھاؤ بھی لگے گا. تو اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ رنڈی خانہ بنا دو، چکلے قائم کر لو. اسلام نے تو بے حیائی کو روکا ہے. باندی کو خریدو، پیسہ خرچ کرو. نکاح میں بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے اور نکاح کو جو ہے حلال کر کے جو ہے جنسی تسکین کی جاتی ہے. تو باندی بھی ایک ذریعہ تھی. تو اس میں آپ کو کیا اشکال کی بات پیش آ گئی؟ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر باندی کے شان میں کوئی بات کہہ دی ہے تو اسلام میں باندی میں اور آزاد میں جو فرق ہے وہ فطری فرق ہے. تو اس فرق کو باقی رکھنے کے لیے اشتباہ پیش نہ آئے، لوگوں کو دھوکہ نہ لگے کہ یہ آزاد ہے کہ باندی ہے. اس کے لیے اگر اوڑھنی وغیرہ کے لیے ہٹانے کا حکم دے دیا تو یہ تھوڑی ہے کہ اس سیرہ کھلوا دیا، نعوذ باللہ. یہ بات نہیں ہے. یہ
کہ آپ جو ہے بالکل غلط جو ہے ترجمانی کر رہی ہیں کہ اسلام میں ایسا ہے ایسا ہے. اس لیے بہرحال کچھ باتیں آپ سے عرض کی گئی ہیں. تو اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات فرمائی اس کا بھی کوئی خاص پس منظر ہے, اس پس منظر میں بات کو سمجھا جائے گا, اس سے کٹ کر بات سمجھیں گے تو آپ کو اشکالات پیش آئیں گے. بہرحال یہ کچھ خلاصہ تھا. ہم آپ کی پوری لمبی ویڈیو نہ سوال کی پڑھ سکتے ہیں نہ جو ہے پورا تفصیلی جواب دے سکتے ہیں, لیکن جتنی باتیں عرض کی گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ کافی ہوں گی.